دیکھنے اور سننے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اسی سلسلے میں ہم چند باتیں کریں گے کہ ایک آدمی ایک چیز کے بارے میں صرف سنا ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایک دوسرا آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ دونوں میں ضرور کچھ فرق ہوتا ہے، کیونکہ سنی گئی بات یا سنی ہوئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہر جگہ ہم اس کو فٹ نہیں کریں گے کہ ہر بات سنی گئی ہے وہ جھوٹی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ جو بات کان سے سنی گئی ہے اس میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آنکھ سے جس کا آدمی مشاہدہ کر لیتا ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے اس کو، اور پختہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں آپ کو قرآن کریم کے اندر بہت ساری مل جائیں گی۔ ان میں سے ایک تو سورۃ التکاثر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھنے کے بعد کس طرح سے ایک آدمی کو یقین ہو جائے گا اور کس طرح سے یقین ہو جاتا ہے اس کا ذکر کیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کاش کہ تم علم یقین سے جان لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقینی طور پر تم دیکھ لو گے۔ اب جب دیکھنے کے بعد کوئی آدمی جھٹلائے گا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ مان لے امور غیبیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جنت ہے، جہنم ہے، یا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے، اس پر اس کو ابھی یقین نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب آدمی آنکھ سے دیکھ لے گا نا، تب پھر پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ تو حق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی شک اور کوئی تذبذب نہیں رہ جاتا، یہاں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن سننے کے بعد وہ یقین اور وہ علم حاصل نہیں ہوتا ایک آدمی کو جو کہ دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ ایک بستی سے ایک آدمی کا گزر ہوا، جو بستی چھت کے بل گری پڑی تھی نا، تو اس نے کیا کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مارنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اس کو موت دی دی، ثم بعث، پھر اس کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر اور کتنے ٹائم تم یہاں ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا کہ بل لبثت 100 عام، 100 سال یہاں ٹھہرے رہے، 100 سال، 100 سال سے ہو یہاں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کی طرف، اس کے اندر کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا گدھا ہے، یہ مرا پڑا ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے میں کس طرح سے اس کو جوڑتا ہوں، اس کی ہڈی کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا۔
فلما تبین لہ، جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں علم یقینی حاصل ہو گیا، ایمان تو تھا پہلے، لیکن اب مشاہدہ کرنے کے بعد اب مسئلہ ختم ہے۔ اسی صورت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس واقعہ کے فوراً بعد اگلی آیت میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان اللہ پر اس قدر تھا، اس نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا اللہ کے اوپر؟ تھا، لیکن وہ دلی اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، دل کو سکون دینا چاہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دل کو سکون دینا چاہتا ہوں، دلی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں دیکھ کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ 4 پرندے لے لو اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دو، پھر 4 جگہوں میں رکھ دو، پھر بلاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر اس کو بلاؤ، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ کیا یہاں علم یقینی حاصل ہو گیا وہاں؟ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کر سکتا، لیکن دیکھنے کے بعد اب مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے قوم میں چھوڑ کر کے گئے کہ دیکھنا، قوم والوں کی نگرانی کرنا، کوئی گڑبڑ سڑبڑ نہ کرے، ادھر ادھر نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے آنے کے بعد میں نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سامری نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، کہ ایک سنی ہوئی بات دیکھنے جیسی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کہ ایک بات سنتا ہے اور ایک ہے کہ دیکھتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ سامری نے جو کچھ بھی بچھڑے کے سلسلے میں کیا ہے تمہاری قوم میں، اس کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ دیکھو تمہاری قوم کے جو لوگ ہیں وہ بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں، بچھڑے کو پوج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اتنی بے چینی نہیں آئی، اس لیے آتا ہے حدیث کے اندر فلم یلق الالواح، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بتلایا تو اس نے تختیوں کو نہیں پھینکا، لیکن جب قوم کے پاس وہ جب واپس آئے، جب قوم کو انہوں نے دیکھ لیا، فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ، حدیث کے اندر ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ تختیاں اس نے پٹک دی، پھینک دی، جس کی وجہ سے تختیاں ٹوٹ گئی، جس میں تورات دیا اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے سر پکڑ کر کے یا ان کی داڑھی پکڑ کر کے کھینچنے لگے اپنی طرف کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اور قوم والوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے کیوں اتنی جلدی کر دی، کیا جلد بازی تھی اللہ کے حکم کے سلسلے میں۔ ہارون کہنے لگے کہ میرے بھائی مجھے مت ستائیے، اب مجھے تکلیف مت دیجیے، میں نے لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ تو مجھے قتل کرنے کی در پہ لگ گئے،
ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو اجازت دی ہے، میں نے تو منع کیا ہے لیکن مانے نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو یہ دیکھ لیا تو کس طرح سے انہوں نے تختیاں پٹک دی، جس کی وجہ سے تختیاں بھی ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیں کہ دیکھنے کے بعد کس طرح سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلایا کہ تمہاری قوم کے اندر ایسے ایسے ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بے چینی حاصل نہیں ہوئی جو بے چینی کے آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد حاصل ہوئی ہوں، اور جس طرح سے یہ پریشان ہوئی تھی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جب معراج کروایا، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا، اور کفار لوگ جھٹلاتے تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں ذکر بھی کیا ہے، ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ بھی دل نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں۔ تو قوم والوں نے، یہ کافر لوگ جھٹلانے لگے، افتمارونہ علی ما یری، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک مرتبہ اور بھی انہوں نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اصلی شکل میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہ بہت ساری قوموں نے اپنی رسولوں سے مطالبہ کیا معجزہ کے طور پر کہ اگر آپ حق ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، تو آپ ہمارے لیے فلاں چیز کو ظاہر کر دیں، نکال دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے، آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہم مان لیں گے کہ حقیقت ہے، جیسا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ ان کے قوم والوں نے مطالبہ کیا، صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا معجزہ کو، اٹھنے کو ظاہر کر دیا۔ اور دیکھیے کہ جہاں اللہ رب العالمین اپنی حجت قائم کر دیتا ہے، مطالبہ جب اللہ سے کوئی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثبوت کے لیے، اس بات کے لیے اگر دلیل کو ظاہر کر دیتا ہے، پھر اگر کوئی ایمان نہ لے آئے تو وہاں اللہ رب العالمین اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ قوم عذاب کی مستحق بن جاتی ہے جو مطالبہ کرنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے معجزہ کے طور پر اونٹنی کو پتھر سے نکالا، لیکن پھر بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ اللہ نے جو کیا وہ تو بالکل واضح ہے قرآن کے اندر۔ تو دیکھنے کے بعد علم یقیناً حاصل ہوتا ہے، یقینی طور پر یہاں آدمی اب شک اس کا باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ لیکن یہ بات میں دنیاوی طور پر کہا ہوں کہ دیکھنے کے بعد آدمی کو جو تسلی، جو اطمینان، جو ایمان ہو جاتا ہے نا، وہ دیکھنے سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے اندر مومنوں کے صفات میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی جنت اور جہنم اور قبر کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی بتلایا ہے، اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ خبر تو جھوٹی ہو سکتی ہے، نہیں، یہاں میں اس سلسلے میں بات نہیں کیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتلایا وہ حق ہے، وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، جو بھی آپ بولتے تھے آپ کو بلوایا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتلایا وہ سب علم یقینی ہے، بالکل یقین حق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ جائے کہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس سلسلے میں میں نے گفتگو نہیں کی، یہ بات نہیں کی اس سلسلے میں یہاں عمومی طور پر یہ بتایا کہ دیکھنے اور سننے میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ وہ اس ناحیے سے کہ ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں جس کے بارے میں صرف سنے ہوتے ہیں، تو جو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے دیکھنے کے بعد، وہ سننے کے ٹائم میں حاصل نہیں تھا۔